ایک گنہگار شخص تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، شرابی تھا۔ علاقہ جانتا تھا یہ شخص شرابی ہے۔ زندگی کے دن گزر گئے، یہ گنہگار شخص مر گیا۔ جب اس کی قبر کھودی گئی، لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کی قبر میں نور ہی نور تھا، روشنی ہی روشنی تھی۔ گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسا کہ جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہو، جنت سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں۔ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ تو گنہگار تھا، یہ تو شرابی تھا۔ قبر میں روشنی کہاں سے آ گئی؟ قبر میں خوشبو کہاں سے آ گئی؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کہاں سے آ گئی؟ اس گنہگار شخص کی تدفین کی گئی۔ تدفین کرنے کے بعد لوگ اس گنہگار شخص کی بیوی کے پاس گئے، پوچھا آئی آخر تیرا شوہر کون سا ایسا عمل کیا کرتا تھا جس عمل کی وجہ سے آج اس کی قبر میں نور ہی نور تھا، گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا۔ بیوی نے کہا بھائی میرا شوہر واقع گنہگار تھا، بدکار تھا، ایک عمل ایسا تھا جو اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ میں یقین سے کہتی ہوں وہی عمل میرے شوہر کی بخشش کا ذریعہ بن گیا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سا ایسا خاص عمل تھا؟ تو اس کی بیوی نے کہا وہ عمل یہ تھا کہ جب فجر کی اذان آتی تھی، فجر کی اذان سن کر میرا شوہر کیا کرتا، میرا ایک بچہ تھا جس کی عمر 4 سے 5 سال کی تھی، میرا شوہر اپنے بچے کو اٹھاتا، بیٹے اٹھو، خود بھی وضو کرتا، اپنے بچے کو بھی وضو کراتا، وضو کرانے کے بعد اس کی انگل پکڑ کے یہ کہتے ہوئے مسجد کی طرف چلا جاتا بیٹے آؤ جس مالک کا کھاتے ہیں اس کے گیت گانے چل، آؤ بیٹا جس مالک کو ساری کائنات سجدہ کر رہی، چرند پرند انسان حیوان ساری کائنات اس وقت جس کریم رب کے آگے جھکی ہوئی ہے، آؤ اس کریم رب کے آگے جھکنے جائیں، آؤ بیٹے نماز پڑھنے جائیں۔ ہو سکتا ہے 5 سال کا بچہ تھا، 5 سال کے بچے کو یہ کہتا بیٹے ہو سکتا ہے یہ نماز ہماری زندگی کی آخری نماز۔ جب نماز پڑھنے کے بعد گھر میں آتا، میرا شوہر ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، گھر میں آتا قرآن مجید اٹھاتا، پہلے اس کی زیارت کرتا، پھر قرآن مجید کی سطروں کے اوپر ایسے انگل پھیرتا آتا، اس کو بسم اللہ تک پڑھنی نہیں آتی، انگل پھیرتا آتا، ساتھ میں کہتا کہ میں بدبخت ہوں، پڑھ تو نہیں سکا، چلو میرے پاس علم نہیں ہے، قرآن کی زیارت کرنے کے لیے اللہ نے مجھے آنکھیں تو دی، اللہ تعالیٰ اگر مجھے بخشنے پہ آئے تو یہی عمل میری بخشش کے لیے کافی۔ بھائیو میں یقین سے کہتی ہوں بس یہی عمل میرے اللہ کو پسند آیا ہوگا اور میرے اللہ نے میرے شوہر کی بخشش کر دی ہوگی۔ جو شخص گنہگار ہو، بدکار ہو، سیاکار ہو، خطاکار ہو، شرابی ہو، لوگ بھی جانتے ہوں کہ واقعی یہ شخص شرابی، جو شخص ایک نماز پڑھے اس کو اتنا مقام ملتا ہے کہ دنیا میں ہی اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ جو شخص نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرے اس کو کتنا مقام ملتا ہے؟